خاندان عصمت و طہارت پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے درود زحمت نہیں عزت ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم أجمعين. اما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مل کے صلوات پڑھنے محمد وعلى آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو ہمارے جذبوں اور خلوص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایام مخصوص ہیں وارث دین مصطفیٰ صادق آل محمد کی ذات والی صفات کے ساتھ. میری طالب علمانہ کوشش یہ ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں صادق آل محمد کا تذکرہ کروں. سامعین گرامی، امام رضا سے پوچھا گیا کہ مولا جعفر کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے بعض سرائکی اور پنجابی حضرات اپنے غلط العام لہجے کی وجہ سے اس لفظ کو جعفر پڑھتے ہیں، جو شرعاً گناہ ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی جعفر کہے تو گناہگار ہوگا. امام کا اسم گرامی ہے جعفر. امام سے پوچھا گیا مولا جعفر کا مطلب کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جعفر جنت میں بہنے والی دودھ کی ایک گہری نہر کا نام ہے جس کا ذائقہ علی کی ولایت کی طرح. آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. جنت میں بہنے والی دودھ کی ایک گہری نہر کا نام ہے. اگر میرا مولا ابو حنیفہ کو سبق نہ پڑھاتا تو آج سلطانی صاحب جیسا عالم علی کی ولایت کو کیسے بیان کرتا؟ یہ وہ سبق حلال شاگرد ہیں میرے مولا کے کہ جن کے دل سے علی کی حکمرانی ختم نہیں ہوتی. اور یہ طلسم ہے پنجتن پاک میں. یہ تو پھر اہل سنت ہیں، ان کی عظمت کو عیسائی بھی مانتا ہے، ان کی عظمت کو یہودی بھی مانتا ہے، ان کی عظمت کو لامذہب بھی مانتا ہے. یہ اسم گرامی ہے میرے مولا. یہ بڑی پرائمری سطح کی گفتگو اس لیے کروں گا تاکہ بزرگ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں ان تک بھی بات پہنچ جائے. کیونکہ ہمارے مذہب میں امام کا جاننا کافی نہیں ہے، امام کا پہچاننا ضروری ہے. امام کی پہچان کی خاطر طالب علمانہ گفتگو ہے. سامعین گرامی اکاد دو کنیزیں ہیں ایران سے. اب اس میں اختلاف ہے کہ کس دور میں ہیں. ہمارے بھائی کہتے ہیں جو خلیفہ دوئم کے زمانے میں ہیں. مذہب اہل بیت یہ کہتا ہے کہ وہ امیر المومنین کے دور میں ہیں. امیر المومنین کے عامل حریث نے ان بیبیوں کو وہاں پہ بھیجا. ان بیبیوں کا
سابقہ یہ ہے کہ ایران کا بادشاہ نوشیروان عادل، جس کے عادل کی تعریف رسول نے فرمائی، اور اس کے بارے میں علماء کرام متفق ہیں دو بندوں کے بارے میں، ایک حاتم طائی، ایک نوشیروان عادل۔ یہ جنت میں تو نہیں جائیں گے لیکن جہنم میں بھی نہیں جائیں گے۔ انہیں اللہ، یعنی روایت کے فکرے ہیں، جہنم کو خدا حکم دے گا کہ انہیں ڈراتی رہے مگر جلانا مت۔ یہ بھائیوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ ان دونوں میں اللہ کی ایک ایک صفت تھی۔ حاتم میں سخاوت تھی، نوشیروان میں عدل تھا۔ اس بات کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، لیکن مذہب اہل بیت میں نوشیروان عادل کے جنتی ہونے کی سند ہے۔ اس نے اپنا ایک بہت بڑا محل بنوایا، اور اس محل کے اندر اس نے 149 کنگرے بنوائے، پلرز بنوائے، تھامب بنوائے، اور اس نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا، کہا تم گر جاؤ گے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن تمہارے آخری 15 میں سے 14 اس وقت گریں گے کہ جب شیلوا آ جائے گا۔ شیلوا کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور پر نور کا ظہور مبارک ہوا تو اس کے 14 کنگرے گر گئے، اور ایک کنگرہ تیرا باقی رہے گا، وہ تھا محراب عبادت کا کنگرہ۔ اس نے ایک فکرہ کہا، اس کی سمجھ آئے گی تھوڑی دیر بعد، لیکن اس کی مکمل تشریح کروں گا، لیکن اس سے پہلے فکرہ سنیں۔ اس نے محراب عبادت سے کہا کہ تیرا یہ ایک کنگرہ نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک کہ جب تک میری بیٹی کی نسل سے اس دنیا کا آخری خدائی حکمران نہیں آ جاتا۔ جو عراق تشریف لے کر گئے ہیں انہوں نے سلمان پاک کی بھی زیارت کی ہوگی، مدائن کے شہر کے اندر وہ محل آج تک ذوالفقار بھائی موجود ہے، وہ کنگرہ آج تک کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس وقت گرے گا جب کعبے کی دیوار کے ساتھ کعبے کا وارث کہے گا جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی وہ ظہور امام کی ایک دلیل کا نام ہے۔ اب یہ فکر اس نے کیا کہے کہ میری بیٹی کی نسل سے، اس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس کا نام ہے یزدجرد۔ یزدجرد کے بیٹے کا نام تھا شہریار۔ شہریار کی 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام تھا کیہان بانو اور ایک کا نام تھا شہر بانو۔ یہ دونوں جب وہاں پہ پہنچی تو اس وقت مدینے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ کنیزیں ہیں لہٰذا ان کنیزوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور اس وقت امیر المومنین نے خطبہ دیا کہ ابھی تک تمہارے ذہن سے کنیزوں کا خیال ختم نہیں ہوا۔ کہا مولا یہ تو اجمی ہے۔ کہا تمہیں نبی کا خطبہ یاد نہیں کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے؟ تم کہتے ہو میں کنیزیں بناؤں گا، اور علی کا حکم ہے میں انہیں شہزادیاں بناؤں گا۔ ان دونوں کی شادی امیر المومنین نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کر دی۔ اس فکرے کی بھی تشریح کرنا چاہتا ہوں، ان دونوں کی شادی علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کر دی۔ شہر بانوں کی شادی حسین ابن علی کے ساتھ۔ اس کا پہلا نام تھا شاہ زنان۔ امیر المومنین نے نام پوچھ کے فرمایا یہ نام غلط ہے۔ شاہ زنان کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کی سردار۔ علی فرماتے ہیں یہ لقب زہرا کے لیے مخصوص ہے۔ اس کا نام تبدیل کر کے امیر نے رکھا شہر بانو۔ شہر کہتے ہیں شہر کو، اور بانو کہتے ہیں ملکہ کو۔ شہر کی ملکہ، پہلا فکرہ کہنا چاہتا ہوں، شہر کی ملکہ، شہر بانو، شہر کی ملکہ۔ بانو فارسی میں کہتے ہیں ملکہ کو، رانی کو، حکمران کو۔ شہر کہتے ہیں شہر کو، شہر کی ملکہ۔ سیدزادے کی آمد پہ مل کے ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ جنہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا زیارت بھی ثواب ہے سید کی، زیارت بھی کریں اور درود بھی پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک درود ایسا پڑھیں جیسے آل محمد لائق کے صلوات ہیں۔ اللہ
یہ 18 جیٹ 31 مئی کو 2009 یہ بینر بھی لگا ہوا ہے جناب، انشاءاللہ میں یہاں پہ رات کے وقت حاضر پیش کروں گا۔ اب ذرا سی میری طرف آپ توجہ فرمائیں کہ موضوع ذرا شروع میں خشک ہے، لیکن اس کی خشکی میں تھوڑی سی 2-4 باتیں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ شہر بانو، شہر کی ملکہ، میں کہتا ہوں مولا آپ کے دروازے پر آنے کے بعد تو ترقی ملتی ہے، آپ نے ملک ایران کی شہزادی کو خالی ایک شہر کی ملکہ بنا دی، یہ ترقی نہیں ہے تو تنزلی ہے۔ تو جواب آئے گا اگر تمہیں مفہوم سمجھ نہ آئے تو شاہ ولایت کا کیا قصور ہے؟ تم نے کون سے شہر کی ملکہ سمجھا ہے اسے؟ یہ کوئی مکہ مدینے کے شہر کی ملکہ نہیں ہے، یہ اس شہر کی ملکہ ہے جس کا دروازہ علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ یہ عام مستور نہیں، 9 اماموں کی ماں ہے، جیسے حسین 9 اماموں کا باپ ہے، ویسے بی بی شہر بانو 9 اماموں کی ماں ہے۔ اور اس کی بہن کیحان بانو، اس کی شادی میں نے کیا کہا تھا، علی نے اپنے بیٹے کے ساتھ، علی کے اس بیٹے کا نام ہے محمد ابن ابی بکر، اسے میں نے علی کا بیٹا نہیں کہا، اسے علی فرماتے تھے تو میرا بیٹا ہے۔ علی کیوں فرماتے تھے میرا بیٹا ہے؟ وہ بھی تاریخی حوالہ سن لیجیے، سنی شیعہ متفق ہے۔ اس کی ماں تھی اسما، وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی زوجہ تھی۔ اللہ نے جب منتقل کیا اسے تو حضور آخری اور پہلی حج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ حضور نے جب اعلان فرمایا تو کئی لوگ شوق معیت رسول میں بیت اللہ کا حج کرنے چل پڑے کہ رسول کے ساتھ حج کریں گے۔ اسما کو حضور نے خصوصی حکم دیا کہ تو بھی حج پہ چل۔ اسما جب حج پہ چلی اس وقت اسے 7واں مہینہ تھا، جب وہاں پہنچی تو وہاں قیام کے بعد اس کے وہ دن قریب آ گئے جب بیٹے کے پیدا ہونے کا وقت تھا۔ حج کے دوران یہ حاملہ رہی، حضور نے اسے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ رسول کا قافلہ میدان غدیر خم میں پہنچا۔ 18 ذی الحجہ کی کڑکتی دوپہر میں اسلام کو سایہ نصیب ہو رہا تھا، راستے میں منزل ولایت کا تعین ہو رہا تھا، پالانوں کے منبر پہ پلاننگ کے ساتھ نبی رحمت تشریف لے گئے، امیر المومنین کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ ادھر علی کے ولایت کے اعلان کے سلسلے میں رسول کی زبان سے نکلا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ادھر اسما کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ولایت میں اعلان میں اور اس کی ولادت کے وقت میں اللہ نے کوئی فرق نہ رکھا۔ جب دنیا میں محمد آیا تو اس نے پہلی آواز علی کی ولایت کی سنی۔ کوئی وہ وقت اتنا برکت والا تھا کہ بیٹا کسی کا تھا اور عاشق علی کا۔ بیٹا جس کا بھی اس کے آنے پہ امیر المومنین نے اللہ کا شکر فرمایا، اور اجازت ہو تو وہ فکرے پڑھ دوں جو امیر المومنین نے پڑھے۔ فرما الحمدللہ الذی یخرج الحی من المیت، اس اللہ کا شکر ہے جو میتوں سے زندگی نکالتا ہے۔ اور ہے یا نہیں آپ کو؟ اس اللہ کا شکر ہے جو میتوں سے میر انیس علیہ رحمہ خداوند سخن فرماتے محمد ابن ابی بکر کیا ہوئے مقبول۔ اگلا مصرع بعد میں سناؤں گا، بعد میں مجلس کے بعد کوئی سننا چاہیے تو جو ہے یا نہیں آپ سامعین گرامی، امیر المومنین نے اس کا نام رکھا۔ اس کی ماں کو طلاق ہو گئی، پرورش اس کی حیدر کرار کے گھر میں ہونے لگی۔ جس جھولی میں حسن و حسین کھیلتے تھے اسی میں محمد بھی کھیلتا تھا۔ عاشق امیر المومنین، اس نے رشتوں کا خیال نہیں کیا، عقیدے کا خیال رکھا۔ امیر المومنین جب ام المومنین سے جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ علی کے ساتھ مل کے بہن سے لڑنے کے لیے آیا، اور جب اونٹ چلنے لگا اور اونٹ کی وجہ سے جنگ و فساد میں اضافہ ہونے لگا، بڑے ادب سے فکر پڑھتا ہوں، امیر المومنین نے فرمایا
یہ جنگ اس وقت تک نہیں روک سکتی جب تک شیطان بلند رہے گا. مولا کی فکر ہے، جب تک شیطان بلند رہے گا یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی. شیطان کے پیر کاٹ دو. لوگوں نے کہا مولا اونٹ ہے. علی فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں شیطان ہے. میں دارین قربان نہ کر دوں. جسے الریاض النظرہ کا فکرہ یاد ہے اسے تو لطف آئے گا، جسے یاد نہیں ہے وہ پڑھ لے پھر اسے فکرے کا لطف آئے گا. جب ایک بزرگ نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا، یا سید نگر کے سادات عظام تشریف فرمائے، میں بڑے بھروسے سے اشفاق بھائی یہ فکرہ کہتا ہوں، کسی بزرگ نے کہا تھا مجھ پر شیطان سوار رہتا ہے. اور علی نے جنگ جمل میں کہا جب تک شیطان کے پیر نہیں کاٹو گے اس وقت تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. پتہ چلا کہ پورا گھر ہی ایسا تھا، باپ پر شیطان سوار رہتا تھا، بیٹی شیطان پر سوار ہو کر، یعنی وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، وہ نور علی نور ہے. شیطان و الہ شیطان. کھوچے کاٹ دی گئی. مالک اشتر نے آ کے اونٹ کے پیر کٹے. آپ ذرا توجہ جو فرما رہے ہو توجہ کرو. اونٹ کے پیر کٹے تو سوار گرتا، سوار گر جائے تو چوٹ لگتی. ادھر بیوی گرنے لگی، ادھر امیر کی آواز محمد فخذوہ سے. بجلی کی رفتار میں محمد ابن ابی بکر دوڑا اور گرتی ہوئی ام المومنین کو اٹھا. قرآن کی قسم. تو بی بی ظاہر ہے کہ لوگ فتنے میں ابھار رہے تھے تو بی بی نے 3 نعرے لگائے. وہ نعرے سنو، واہ مصیبتا، واہ مصیبتا، واہ مصیبت، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت. اور پھر صاحب نے فرمایا علی کی غیرت کو کیا ہو گیا کہ مجھے نامحرم کے ہاتھوں میں دے دیا. اس وقت محمد ابن ابی بکر کہتے بی بی آنکھیں کھول، تو بھی ابو بکر کی بیٹی ہے، میں بھی ابو بکر کا بیٹا ہوں. علی غیرت مندوں کا امام. فوراً ناراض ہو گئی، میں نہیں بولتی، میں تیرے ساتھ، میں تیری کوئی باجی باجی نہیں ہوں. امام زین العابدین کا دور آیا. اس دور میں پروردگار عالم نے اسے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا گیا یحییٰ. یحییٰ چوتھے امام کا صحابی. یحییٰ کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام رکھا گیا ام فروہ. 5ویں امام کی خدمت میں بھی آتی رہی. ایک دن 5ویں امام نے اسے قریب بلا کے کہا میرا دل کرتا ہے تجھے تیری خدمت کا صلہ عطا کرو. اس نے کہا مولا میں کیا کس قابل کیا خدمت کرتا ہوں جو صلہ لوں. اب آدھے اللہ نے تیرے لیے یہ صلہ چنا ہے کہ تیری بیٹی چھٹے امام کی والدہ گرامی بنے. اس جناب ام فروہ کا عقد ہوا امام محمد باقر کے ساتھ. خدا بند قدوس نے ام فروہ بنت یحییٰ ابن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر سے 17 ربیع الاول کو مدینے کے شہر میں اس امام کو بھیجا کہ جس کا لقب صادق ہے. سامعین گرامی ہمارے 12 کے 12 امام صادق ہیں. علی صادق، حسن صادق، حسین صادق. علی وہ سچا ہے جس کی سچائی پہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تیری زبان میری زبان ہے. حسن حسین وہ سچے ہیں جن کی صداقت پہ محمد مباہلہ جیت کر آیا. سارے کے سارے صادق. لیکن یہ لقب ایسا فٹ ہوا چھٹے امام کے ساتھ کہ اگر کوئی کہے صادق امام نے فرمایا نہ ذہن میں علی آیا نہ حسن آیا نہ حسین آیا. یہ جعفر صادق کیوں آئے؟ تو علماء نے لکھا کہ علی بھی صادق تھے لیکن علی کے مقابلے پر کسی نے امام ہونے کا
دعویٰ نہیں کیا، حسن کے مقابلے پر کسی نے امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، حسین کے مقابلے پر کسی نے امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، شین العابدین کے مقابلے پر، محمد باقر کے مقابلے پر کسی نے امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن جب چھٹے امام کا دور آیا کوئی گوشت کے پھٹے سے بول پڑا کہ میں بھی امام ہوں، کوئی بڑا بھونتے بول پڑا کہ میں بھی امام ہوں، اور شریعت کی آواز ہے جعفر صادق بطول کا بیٹا سچا ہے، باقی سارے جھوٹ بول رہا۔ سلامت جوانی شریعت مصطفیٰ، اگر یہ تشریح نہ کرتا تو آج دین ہم تک نہ پہنچتا۔ آج دین زندہ ہے اس امام کی محنت کی وجہ سے، اور ایسا زندہ ہے کہ محمد کے دین نے اپنا نام جعفری رکھ لیا ہے، اور اس لقب کا لطف آئے گا پل صراط پر جب فرشتے کاغذ چیک کر کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ جعفری ہے۔ زیادی صاحب فرماتے تھے ایسے دیکھیں گے جعفری ہے، پھر فرمائیں گے جعفری ہے۔ غور ہے یا نہیں آپ؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں جعفری باش گر خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہ۔ اگر چاہتا ہے کہ تو اللہ کے پاس پہنچے تو جعفری بن، اس کے علاوہ ہر رستے میں گمراہی کے سوا مجھے۔ حسین کی اماں حسین ابن علی کے صدقے میں بانیان مجلس کی اس پرخلوص محنت کو قبول کریں، رات کے اس وقت تک غریب کی عزاداری کے لیے جو تشریف فرماؤ، امام حسین تمہارے گھروں کو آباد رکھے۔ بڑے عظیم اور مستند اور ملکی شہرت کے حامل عظیم عزادار ذاکر حسین سید زادے قبلہ نجم صاحب تشریف فرمائیں۔ میں زیادہ طویل نہیں، چند جملے فہرست میں اپنا نام لکھوانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے کہ جس کے کپڑے جنت کا درزی سیے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے جنت کی ملکہ سیے اسے عباس کہتے ہیں۔ غازی اس خوش نصیب کا نام ہے جس کے کپڑے زہرا سیتی ہے۔ خوش قسمت ہے، میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہتا رہتا ہوں علم درزی کے پاس نہ بھیجا کرو۔ شریف گھروں میں عادت ہوتی ہے چھوٹی بیٹیوں کو سلائی سکھانا شروع کرتے ہیں۔ سلائی سکھانا شروع کیا کر پہلے یا عباس کا علم یا علی اصغر کا کرتا، وہ بچیاں ہمیشہ بابرکت رہتی ہیں جن کی ابتدا یا غازی کے علم کے سینے سے ہو یا علی اصغر کا کرتا۔ گھر میں سیاہ کر، باوضو ہو کے سیاہ کر۔ ایسے میں نے سادات کے گھر دیکھے ہیں، ایسے عاشقان اہل بیت کے گھر دیکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس وقت تک علم نہیں سیتے جب تک وضو کر کے 2 رکعت نماز لگا، بار 2 رکعت نماز پڑھ کے غازی کا علم، باقیوں کا پھیرا ہوتا ہے، غازی کا ڈیرا ہوتا ہے۔ امام حسین کے لیے لنگر پکا لنگر کہلائے گا، صادق آل محمد کے لیے پکا نیاز کہلائے گا، غازی کے لیے حاضری۔ علی کی عزت کی قسم جس گھر میں غازی کی نیاز پکی ہے وہاں غازی کے آنے کا وعدہ ہے۔ نجف اشرف کے ایک مومن کا حال ہے، عجیب منت مان بیٹھا، حاضری دینے کا طریقہ کھڑے ہو کے روبہ قبلہ ہو کر ہاتھ اٹھا کے سورہ فاتحہ پڑھو پھر حاضری ہوتی۔ 9 نومبر کو میں بانی مجلس کی حیثیت میں ہر سال حاضر ہوتا ہوں، 20 اکتوبر کو ورپال میں، 9 نومبر کو کوٹ مہر علی میں، 9 نومبر کو صبح 10 بجے میں حاضری پیش کروں گا۔ سامعین گرامی صرف 2 جملے جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی آل محمد کے چاہنے والا نجف کا رہنے آیت اللہ عبد الحسین دست غیب شیرازی نے لکھا، عجیب منت مان بیٹھا، اس جگہ حاضری پکاؤں گا کھلاؤں گا تب جب غازی خود آ کے فاتحہ پڑھے۔ بڑا اعتقاد تھا اس کا مولا عباس پر، بڑا یقین تھا اس کا مولا غازی پر۔ حاضری پکا کے فجر کی نماز کے بعد مومنین کی کثرت، مومن کہتے ہیں پڑھ فاتحہ، اس نے کہا میں نے نہیں پڑھنی، کہ کوئی عالم کا نہیں خود غازی۔ علی کی عزت کی قسم سارا دن گزر گیا، سارا دن گزر گیا، رو رو کے کہتے ہیں منت ہے میری جب تک غازی نہیں آئے گا،
آخر جب آدھی رات ہو گئی ہر کوئی اٹھ کے چلا گیا، ایک عالم جو سب سے پہلے آیا تھا وہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ آخر تنگ آ کے کہتے پتہ نہیں میرے خلوص میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، غازی نہیں آیا ہوگا، اچھا میرے عالم تو پڑھ دے فاتحہ۔ اس عالم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عالم اٹھ کے جانے لگا، مومن ناراض ہو گیا، کہا بھائی تجھے تو فاتحہ پڑھنا ہی نہیں آتی ہے، تو نے تو ہاتھ اٹھائے ہی نہیں ہے۔ رو کے آواز آئی دیکھ میرے بازو میرے ساتھ نہیں، اگر میرے باتم کا رماتم کر کے اگر میرے بازو میرے ساتھ ہوتے تو زینب اور سکینہ بازاروں میں نہ جاتی۔ شہزادی عمر تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، تو نے مجھے بلایا تھا، میں تو سب سے پہلے آ کے تیرے پاس اجرکم اللہ، میں سب سے پہلے تیرے پاس۔ ایک جملہ ہو گیا، بس ایک جملہ میں اور کہہ کے سیدزادے سے دعا لے رہا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم، ایک سوال بچپن سے میرے دل میں گردش کرتا تھا، اشفاق بھائی امام حسین آپ کی زندگی کرے، بچپن سے میں اس سوال پہ سوچتا تھا کہ غازی کے ہوتے ہوئے سید قتل کیسے ہو گئے؟ غازی مدینے میں ہوتا بات سمجھ میں آتی تھی، علی 40ویں دن آ کے خیبر فتح کرتے، غازی ساتھ ہو پھر اکبر شہید ہو جائے، غازی ساتھ ہو پھر قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، اور لشکر بھی صرف 9 لاکھ۔ یہ صرف میں نے نہیں کہا، قبلہ سے تصدیق کرنا۔ عباس کی ماں نے پوچھا تھا بشیر کتنے لاکھ کے لشکر نے مل کے غازی کو مارا ہے؟ بشیر کے منہ سے نکلا 9 لاکھ۔ عباس کی ماں کی گردن جھک گئی، رو کے کہتی ہے میرے غازی کی شکایت نہ کر۔ ہر بندہ میرا جملہ نہیں سمجھا، اتنا تھوڑا لشکر میرے غازی کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ عزاداران امام مظلوم، مجھے کوئی جواب نہیں ملتا تھا، پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی تھی، کسی سے پوچھو تو کیسے پوچھو؟ غازی بھی ہو حسین بھی مارا جائے، غازی بھی ہو اکبر بھی مارا جائے، غازی بھی ہو عسکر کے بھی تیر لگ جائے۔ آخر کے بلا مجھے جواب ملا، میں نے انڈیا سے کتاب لی تھی، اصلاح کے نام سے کتاب تھی، کھجوا سے چھپی ہوئی تھی، اس کے اندر روایت کے میں نے فکرے پڑھے، مجھے پتہ چل گیا غازی کیوں نہیں لڑا۔ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا خیبر میں جیسے حیدر تیار ہوا تھا اسی جلال سے عباس کربلا میں تیار ہوا تھا، ہاتھوں میں تلوار بھی تھی، مشق بھی تھی، علم بھی، نیزہ بھی، گوز بھی، سج دھج کے عباس جانے لگا۔ شبیر نے ایک فکرہ کہا ہے، غازی نے ہتھیار چپ کر کے رکھ دیے۔ مجھ سے پوچھو فکرہ کیا ہے؟ رو کے حسین نے کہا جا غازی جا، لیکن کوفیوں شامیوں پر اتنے وار کرنا جتنے زینب اور سکینہ بدلے اتار سکے۔ تو نے ماتم کر کے فکرہ سننا، تو نے مولا تیری زندگی کرے حسین کی اماں، رونے والوں کو یہاں سے خالی واپس نہ بھیجے، اور یہ شامی بڑے حرامی ہیں، حملے تو کرے گا اور بدلے سکینہ کو دینے پڑیں گے، بدلے سے ہمارا سلامت رکھے، ماتم کر کے جس کا سینہ نہیں دکھو، حملے تو کرے گا، ابھی تو یہ علی کے بدلے دے گی، پھر تو نے زخم لگا دیے تو انہیں ان کے بھی بدلے دینے پڑیں گے۔ یہ بات اس وقت پتہ چلی جب شام کے چوک پر عورتیں جھولیوں میں پتھر لے کر آئیں، کوئی کہتی تھی بدر کا بدلہ، کوئی کہتی تھی احد کا بدلہ، کوئی کہتی تھی حنین کا بدلہ۔ اس وقت لاہور والی بی بی سامنے آ گئی، کہا انہیں نہ مارو، یہ زہرا کی بیٹیاں ہے، اگر علی کا کوئی بدلہ لینا ہے تو میں رقیہ ہے۔ سامعین محترم، اب جو آج کی مجلس اعزاز کے آخری مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المسلمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شہزادی قرآن کی سطح میں اس مقدس ترین دربار میں آپ کی حاضری کو شرط قبولیت عطا فرمائے. اس وقت رات کے اس لمحے میں آپ کا اتنے خلوص سے بیٹھ جانا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ آل محمد سے آپ کا تعلق ہے. میں دعا گو ہوں اس عظیم المرتبہ شہزادی کے دربار میں مولا آپ کی حاضری کو زبانی میں شمار فرمائے. رات کافی بیت چکی ہے، میں زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا. تھوڑی دیر کے لیے جاگ کر تھوڑی سی نقل پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مل کے سارے صلوات پر دے محمد. اللہ نے جس امام کا ذکر ہے اس امام کو 7واں امام بنایا ہے. عدد 7 کو اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی ہے، کیونکہ علم عادات سے قبلہ ذرا سا بھی شغف رکھنے والے اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ عدد کا تعلق اس پوری کائنات سے ہے اور علم العادات باقاعدہ ایک علم ہے جس کے تحت انسان کئی معلومات کو حاصل کر سکتا ہے. حروف کے اعداد ہیں، ان اعداد کے نتائج ہیں اور نتائج کا مقصد ہے. آپ کے گھر کسی نے کھانا کھایا، 2 دن بعد کہیں کھڑے ہو کر آپ کو بھونکنے لگ گیا تو آپ کہتے ہیں یہ نمک حرام ہے. کہتے کہ ساری زندگی وہ آپ کے پاس کھاتا رہے، آپ نے ہو سکتا ہے کہ اسے نمک کبھی بھی نہ کھلایا ہو، آپ کے پاس وہ گوشت کھاتا رہا، لیکن دشمن بنے گا تو کہو گے نمک حرام. بوتل پی کے گیا، ووٹ کسی اور کو دے گیا، وہ کہتا ہے نمک حرام ہے. سوال میرا یہ ہے کہ نمک حرام کیوں کہا، بوتل حرام کیوں نہیں کہا، مرغی حرام کیوں نہیں کہا، روٹی حرام کیوں نہیں کہا؟ تو تاریخ علم العادات کہتی ہے کہ عادات کی دنیا میں نمک کی حیثیت یہ ہے کہ نمک کے عدد ہے 110. جو بزرگ جانتے ہیں وہ کتنا تصدیق کریں گے. نون کے عدد ہوتے ہیں 50، میم کے عدد ہوتے ہیں 40، 50 اور 40 90 اور 20 کے عدد ہوتے ہیں میرے جوان 20 ہوتے ہیں کاف کے. نون کے 50، میم کے 40، کاف کے 20، جمع کرو بنتا ہے 110. پتہ چلا جو کھا کے بھوکے اسے نمک حرام کہتے ہیں اور جو نماز روزہ رکھ کے علی کا دشمن ہو اسے مذہب حرام کہتے ہیں. جو علی کا دشمن ہے وہ بھی نمک حرام، اور جو رزق کھا کے مکر جائے وہ بھی نمک حرام. پیغمبر اعظم کے اسم گرامی کے اعداد مبارک ہے 92. ٹھیک ہے شاہ میم کے 40، ہے کے 8، میم کے 40، دال کے 4، ٹوٹل بڑا 92. علی کے ہیں 110، عین کے 70، لام کے 30، یہ کے 10، ٹوٹل پر 110. علی کے نام کا پہلا حرف ہے عین، مصطفیٰ کے نام کا پہلا حرف ہے میم، میم کے 40، عین کے 70. میرا سلامت ان درباروں
میں جاگتا وہی ہے جس کا مقدر جاگ رہا. محمد کی مین کے 40 علی کی عین کے ساتھ دونوں کو جمع کرو پھر جواب 110 بنتا ہے. کیونکہ ان دونوں میں آپس میں توافت کوئی نہیں. انا و علی میں نور واحد علم الآداب میں. اب یہ دیکھو ہمارا مذہب کیا ہے, وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور امام کتنے 12, یہ 13 نہیں ہو سکتے, یہ 11 نہیں ہو سکتے. اور مل کے اگر توجہ ہے پتہ کرو امام 12 کیوں. مجلس ہاتھ چکو بھی تھوڑی بولو. امام کتنے ہیں جناب 12 امام. سنی شیعہ کے 12 امام ہیں. امام 12 کیوں ہے 13 کیوں نہیں؟ اللہ نے 12 کے عدد کو کیا عزت دی ہے؟ مہینہ دیسی ہو یا انگریزی. اسی سے بات سمجھ آتی ہے تھوڑا بولتے جائیں. مہینے کتنے 12, 13واں مہینہ کوئی نہیں. دن اور رات کی ساعتیں 12 گھنٹے دن 12 گھنٹے رات ہے کہ نہیں؟ دن اور رات کی ساعتیں 12, مہینے 12, امام 12, لا الہ الا اللہ کے حرف 12, محمد رسول اللہ کے حرف 12, علی امیر المومنین کے حرف 12, الحسن ابن علی کے حرف 12, الحسین الشہید کے حرف 12, علی ابن الحسین کے حرف 12, الامام الباقر کے حرف 12, الامام الصادق کے حرف 12, الامام الکاظم کے حرف 12, الامام علی رضا کے حرف 12, الامام علی النقی کے حرف 12, الامام علی التقی کے حرف 12, الحسن العسکری کے حرف 12, المہدی دورہ کے حرف 12, محبہ فی جنہ کے حرف 12, وعدوہ فی النار کے حرف 12. اللہ نے 7 کے حرف کو کیا عزت دی؟ کیونکہ میرے امام کا عدد ہے 7, 7واں امام ہے. کعبے کے طواف کے چکر 7. پوچھو تو کعبے نے 10. کعبے کے طواف کے چکر کتنے؟ پہلے آپ کو صرف موکلو تو پھر کر 7. یعنی 7 چکر لگاؤ تو بھائی ایک طواف بنتا ہے. کعبے کے چکر 7, صفا و مروہ کے درمیان صحیح 7, آسمان 7, زمینیں 7, اللہ کے بنائے ہوئے دن کل 7. 8واں دن اللہ نے بنایا کوئی نہیں. یہ 7 دن ہے جنہیں اللہ بار بار دوہرا رہا ہے. چپ کرو پھر یہی ہے, بول پڑو پھر یہی ہے. ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ. کئی بندے چوک سے مجھے آتے نہیں ہیں, یہ گزرتے ہیں پھر ہفتہ, یعنی یہی ایام پھر اللہ دوہرانا شروع کر دیتا ہے. ہفتے کے ایام 7 اور سجدے کی حالت میں جتنے ارکان زمین پہ لگانے واجب ہیں ان کی تعداد 7. قبلہ یہ 2 ہتھیلیاں 1 اور 2, ماتھا 3, 2 گھٹنے 4 اور 5, پاؤں کے دونوں انگوٹھے 6 اور 7. مسجد کو جس جگہ پر قنوت کیا جاتا ہے کافور لگا کے, جسم کی وہ جگہ 7, ان 14 کے نام 7. تھک کے نہیں جا کے ان 14 کے اس زبان میں کوئی فائدہ نہیں جو ہر جگہ بولے اور مجلس پہ نہ بولے. علی کی عزت کی قسم منکر نکیر کے سامنے گنگا ہو کے پڑے رہے گا وہ شخص جو ان کے فضائل میں کوشش نہیں کرتا. پھر بولنا ضروری نہیں کہ مولوی کا ہر فکر اسی قابل ہو کہ آزادہ کرے, لیکن جن کے میں نام لے رہا ہوں ان 14 کے نام ہے 7. پہلے کشم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دوسرا نام ہے علی, گن دیا میرے نام چھوٹے, ٹھیک ہے جی. تیسرا نام فاطمہ صلوات اللہ علیہ, چوتھا نام حسن, 5واں نام حسین. اگلے معصوم کا نام کیا ہے؟ امام حسین کے بعد اگلے معصوم کا نام زین العابدین لقب ہے, نام ہے علی. یہ نام پہلے آ چکا ہے لہذا یہ چھٹا نام نہیں.
پانچویں کا نام ہے محمد، پانچویں امام کا نام محمد باقر، وہ پہلے آ چکا ہے۔ چھٹا نام ہے جعفر، جعفر نہیں جعفر۔ ساتواں نام ہے موسیٰ۔ آٹھویں امام کا نام علی ہے، پہلے آ چکا ہے۔ نویں امام کا نام محمد ہے، پہلے آ چکا ہے۔ دسویں امام کا نام علی ہے، پہلے آ چکا ہے۔ گیارہویں امام کا نام حسن ہے، پہلے آ چکا ہے۔ بارہویں کا نام وہی ہے جو پہلے کا نام ہے۔ پتہ چلا ہستیاں 14، نام 7، سجدہ کرو 7 اعضاء لگاؤ، معصوم ان کے نام 7، سورہ الحمد کی آیتیں 7۔ اب پتہ چلا ایک رکعت میں اللہ ایک سجدے پہ راضی کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اگر ایک رکعت میں ایک سجدہ کرو گے تو 7 اعضاء لگیں گے، اور اللہ 7 کے صدقے میں عبادت قبول نہیں کرتا۔ اس نے 2 سجدے کروائی اس لیے کہ میں 14 کے صدقے میں عبادت قبول کرتا ہوں۔ میں عبادت قبول کرتا ہوں 14 کے صدقے میں۔ کائنات کا عظیم ترین امام یہ زندان میں کیوں رکھا گیا؟ تاکہ دنیا والوں کی نگاہوں سے فضائل چھپائے جائے، لیکن یہ بیٹا اس کا ہے جس کے لیے دیوار کعبہ پھٹ گئی۔ فضائل بھی زندان کی دیواریں توڑ کے باہر آ گئے، کیونکہ یہ فضائل کو نہیں ڈھونڈتے، فضائل ہی نہیں ڈھونڈتے۔ بادشاہ نے ایک روز اپنے وزیروں سے اجلاس میں کہا صرف فضائل کا مجھے ایک واقعہ پڑھتا ہے۔ یہ وہ واقعہ میں پڑھ رہا ہوں جسے سنی علماء نے بھی تحریر کیا اور شیعہ علماء کی کتابوں کی فہرست بہت طویل۔ اس نے میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے کارندے چھوڑے، اس سے بھی کر پردانی بارے سے اس کی بھی تو بند کرنا، آواز کھینچ پائے۔ اس نے میٹنگ کی اور میٹنگ کے اندر اس نے کہا کہ مجھے سی آئی ڈی کے نمائندوں نے بتایا کہ لوگ چوکوں میں کھڑے ہو کے مجھے بے غیرت کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ حالانکہ میرے پاس تخت ہے، تخت کے باوجود مجھے عزت نہیں ملی، اور حالانکہ وہ قید میں ہے، اور لوگ زندان میں رہنے کے باوجود اسے علیہ السلام کہتے، رسول کا بیٹا کہتے، کیونکہ عزت الیکشن کے ووٹوں سے نہیں ملتی۔ عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے خدا چاہے میرا عزیز اسے عزت ملتی، اور جسے اللہ نہ چاہے وہ دنیا میں بھی بے شمار ہے، آخرت میں بھی بے شمار ہے۔ بس یاد رکھنا، حیران ہوا، حیرانگی کے عالم میں اس نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ کوئی منصوبہ بنایا جائے جیسے امام پر کوئی الزام لگ جائے۔ دنیا الزام لگاتی ہے نا جی، تو اس نے کہا کہ چلو جھوٹا ہی صحیح، الزام تو لگے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں جو رات کے اس لمحے میں اس عظیم عبادت میں بیٹھے ہو، یہ بغداد کی ایک برے کردار کی عورت کو لے کر آیا، بلوایا اس نے، جو اپنے حسن میں مشہور تھی اور مذہباً یہودن تھی۔ اس نے منصوبہ یہ بنایا کہ تم زندان کے دروازے میں کھولوں گا، رات کو اندر چلی جانا، میں دروازہ بند کر دوں گا، صبح باہر نکل کے امام پہ الزام لگا دینا، اور میں اس جرم میں شیعوں کے امام کو قتل کر دوں گا۔ قیامت تک پھر شیعہ ثابت کرتے رہیں گے کہ الزام سچا تھا کہ جھوٹا تھا، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کی ہوئی ڈس انفارمیشن بن جائے گی اور وہ تاریخ کے صفحوں پہ آ جائے گی۔ اگر آپ کی توجہ ہو، یہ کمینے ابن کمینے کا پیغام تھا، کوشش تھی اس کی یہ کرنے کی۔ میں ان فکروں کو یوں بدل دیتا ہوں، اس نے یہودی عورت بلائی اس لیے کہ وہ خیبر کی کچلی ہوئی ایک زخمی ناگن کی طرح، خیبر کی کچلی ہوئی زخمی ناگن کی طرح
فرزند حیدر کی طرف شہنشاہی منصوبے کے پیش نظر چلی. گویا لشکر حسن قلعہ عصمت پہ حملہ کرنے جا رہا تھا. لشکر حسن قلعہ عصمت پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا. ادھر سے عورت چلی کہ میں الزام لگاؤں گی، اور ادھر سے آئے تطہیر چلی. ادھر سے یہ عورت چلی کہ میں الزام لگاؤں گی، ادھر سے آئے تطہیر چلی کہ اگر الزام لگ جائے تو میرے نازل ہونے کا فائدہ ہی کیا. ادھر سے یہ چلی کہ الزام لگاؤں، ادھر سے آئے تطہیر چلی کہ اگر الزام لگ گیا تو میرے نازل ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے. روزہ میں زندان کھلا، روشنی نے دبے پاؤں زندان میں قدم رکھے. عابد شب زندہ دار، وارث اکلیم ابراہیم، مالک عصائے موسیٰ، صاحب انگشتری سلیمان، محمد مصطفیٰ، علم کا حیدر کرار، سخاوت کا مجتبیٰ، شجاعت کا حسین، عبادت کا سجاد، علم کا باقر اور صداقت کا جعفر تشریف فرما. کوشش کرو، کوشش کر کے ایک نعرہ ایسے لگاؤ سونے وہ کی آنکھیں کھل جائیں پوری طاقت سے. اندر آئی ایک منٹ جاگی چاچا انسان تھک جاتا ہے. سنو اتنی بھی دیر میں لکھا کل پچھلی گل تو سنو میں خون جگر کا خرچ ہوتا ہے. میں 7ویں 8ویں مجلس پڑھا ہوں پورے تقریباً آدھا پنجاب گھوم کے کہ یہاں عقیدت ہوتی ہے. عقیدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نوکری دو تو پھر اس رنگ میں دو، ورنہ باہر سونے کی جگہ پڑی. اس رنگ میں دو 14 میں سے ایک بھی کہہ دے یہ ہمارا ہے، کروڑوں سے بہتر ہو. اتنی عظیم شہزادی کے دربار میں حاضر اللہ نے زبدار بنایا ہے، پھر جھولیاں بھر کے جاؤ. یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا شعر ہے، مجھے بڑا پسند ہے کیونکہ میں سنی شیعہ کی تفریق کا قائل نہیں. یہ فیصل آباد کا وہ منور شاہ جی کو یاد ہوگا کہ اس کا شعر تھا کہ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی. عبد الستار نیازی صاحب کے قریب مصطفیٰ ہے سب کوئی کوئی، مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی. قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی. طاہر القادری صاحب فرماتے مدینے روز جاتے ہیں ہزاروں، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی. مگر بھائی آخر مولا سلامت رکھے، اشاد آباد اشاد رکھے. کو شاکی داخل ہوا، عورت کو چھوڑا، دروازہ بند کر دیا، باہر تالا لگا دیا. شہنشاہت غرور میں چلی گئی. پوری رات مورخین اکٹھے کیے گئے. پریس رپورٹر، اس زمانے کے پریس رپورٹر یہی مورخین ہوتے، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. کل کے ذریعے سے خلافت نے لکھا ایک محضر، کل کے ذریعے کے ہوں گے سونے کا پین. کل کے ذریعے سے خلافت نے لکھا ایک محضر، دعوت سونے کے اوراق پہ بھیجی لکھ کر، دعوت سونے کے اوراق پہ بھیجی لکھ کر. فقہا جتنے تھے بلوائے گئے شاہ کے گھر، منہ خزانوں کے کھلے سیب سے نکلے گوہر. پیسہ بانٹا اس نے. آؤ تمہیں ایک ایسا واقعہ بتاؤں جو جو روایت کرے گا قیامت تک زندہ رہے گا. ایک ہجوم میں بے کراؤ، اسے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ آسمان پہ تھوکو تو خود منہ بھی آتا ہے. یہ نہیں تھا. نعرہ حیدری. اسے پتہ نہیں تھا یہ مجمع خود اس کی موت بنے گا. مجمع بلاتا رہا، بس
جاؤ، کوفے والے آ جاؤ، دمشق والے آ جاؤ، روم والے آ جاؤ، کاغذ پین لے کر آ جاؤ. زندان کے باہر اجتماع، آگے آگے بادشاہ، دروازہ کھلا، پہلے روشنی آئی، اس نے نور مصطفیٰ کا طواف کیا، جسے تمام اللہ نے عطا فرمائی ہے. پہلے روشنی آئی، اس نے نور مصطفیٰ کا طواف کیا، پیچھے بادشاہ آیا، تعجب کی ایک برسات تھی جس کے سر پہ جوتوں کی طرح پڑی. کیوں؟ رات کو ایک عبادت گزار چھوڑ گیا تھا، اب صبح آیا تو ادھر امام سجدے میں تھا، ادھر کنیز سجدے میں. ایک طرف امام سجدے میں، دوسری طرف کنیز سجدے میں. حیران ہو گئے کہ امام بھی سجدے میں، کنیز بھی سجدے میں. آپ نے توجہ فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ حملہ یوسف پر بھی ہوا تھا، حملہ یوسف نبی پر بھی ہوا تھا، لیکن وہ یوسف اپنے آپ کو تو بچا گیا لیکن زلیخا کو اپنے جیسا نہ کر سکا. بولو جی نے زبان والوں نے عطا فرمایا، خود تو بچ گیا. میں مانتا ہوں یوسف معصوم تھا اور گناہ کراتی ہے تین چیزیں. کتنی پتر؟ تین چیزیں. کون کون سی؟ حسن، جوانی، تنہائی. حسن، جوانی، تنہائی، یہ تین چیزیں کراتی ہے گناہ. یوسف کے پاس تینوں تھی، حسن بھی تھا، جوانی بھی تھی، تنہائی بھی تھی، لیکن یہ تینوں مل کر ایک معصوم کا کچھ نہ بگاڑ سکے. پتہ چلا ضلالتیں تین بھی اکٹھی ہو جائیں. دعوتیں تین بھی ضلالتیں، ایک معصوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک بار ذرا پھر ایکسپلینیشن کر دیں. ایک نہیں سمجھتے جو نہیں سمجھے تو گل لگی ہے. آخر ذاکر مولا سید ہے، زنگار تے نہیں آیا، عبادت کر رہا ہے. میں یاد رکھا سامعین گرامی کا، یوسف خود تو بچا، زلیخا کو اپنے جیسا نہ کر سکتا. یہ ہے شان امامت. ایک طرف آپ سجدے میں، دوسری طرف یہ عورت سجدے میں. نیت کیا تھی؟ ارادہ کیا تھا؟ منصوبہ کیا تھا؟ بھیجا کس نے تھا؟ اب تو لکھنے والے لکھ رہے، وہ جو اس وقت کے اپنے جمع کیے ہوئے تھے وہ باہر لکھ رہے. اندر دو نمازی ہیں، ایک فرزند مصطفیٰ ہے، ایک مذہب کی یہودن ہے. وہ بادشاہ آگے بڑھا، اپنے نجسات اس کی زلفوں میں ڈالے، بالوں سے کھینچتا ہوا گھسیٹ کے آیا. اب یہ فکر ساروں کے لیے ہے ہی نہیں. آج میری مخدومات آ کرے گی، جو سمجھ سکے ابھی سمجھ لے، جو نہ سمجھ سکے محفوظ کر لے. جب صبح ہو جائے اس میں غور کر لے، جب سمجھ آ جائے اسی وقت ڈانٹ دے دے. مجھے یہ بات قابل قبول ہے. اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لے آ رہا ہے. اتنا ظالم بادشاہ جسے گھسیٹ کے لا رہا ہو، اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ ہونی چاہیے، اس کے قدموں میں لرزہ ہونا چاہیے، اس کے پاؤں میں استحکام نہیں ہونا چاہیے. لیکن حاجی صاحب اس مخدومہ کی قسم اتنے اطمینان سے چلتی ہوئی آئی جیسے نفس مطمئنہ سے جینے کا سلیقہ سیکھا. اس اطمینان سے آئی. شخصیت کی پیروی نہ کرو، کردار دیکھو. دربار میں لایا، کٹہرے میں کھڑی ہوئی، تخت پر یہ بیٹھا، کل کی فاحشہ کے سر پہ دوپٹہ، چھپائی وہی چیز جاتی ہے جو قیمتی ہو. جس کی نظر میں اپنی قیمت ہی نہ ہو وہ پردہ نہیں کرتے. ڈر کے داد نہیں میں دیتی میں کوئی جان سے لوں. ٹھیک ہے، ہمیشہ قیمتی چیز چھپائی جاتی. کہ امریکہ یورپ وغیرہ جائیں تو برقع پہننے والوں کو کہتے ہیں جنگلی. یہ جنگلی ہے. میں نے اپنی مجلس میں کہا وہ مل کے چلتے ہیں جنگل میں،
اگر جانوروں نے برقع پہنا ہوا تو پھر ہماری خواتین جنگلی ہیں. جنگلی وہ نہیں ہوتے جو پردہ کرے, جنگلی وہ ہوتے ہیں جو پردے کے مخالف. اس نے بڑے دربار میں اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے, تخت پہ بیٹھے ہوئے بدبخت بادشاہ آزم شاہ جی آگے آگے بدبخت ترین بادشاہ آج ایسی کوئی گل نہیں, سید ہے ملتان ہے میں سبھی میں جو دکھ رہے تو میرے پاس بھی سلوات پڑے محمد و آل محمد ایفیشنسی دیکھو جبھی ہم ہر بندے کی طرف پہنچے گا. میرے محترم اور مکرم شامعین, بدبخت بادشاہت اب مورخوں کو کہاں بھیجے؟ کہتا ہے کہ تو مسلمانوں کی طرح نماز کیوں پڑھ رہی تھی؟ یہ تھا اس کمینے کا مذہب جو نماز پڑھنے والے پہ راضی نہیں ہے. بابر جی نے کہا تم مسلمانوں کی طرح نماز کیوں پڑھ رہی تھی؟ کہتی ہے مسلمانوں کی طرح کیا مطلب؟ میں تو خود رات سے علی ولی اللہ پڑھ چکی ہوں. میرے دل کا خیبر بھی ٹوٹ چکا ہے, میرے اندر کا مرحب قتل ہو چکا ہے. میں تو ابن فاتح خیبر کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہوں. اس نے کہا کہ میں نے تجھے اسی لیے بھیجا تھا, اور غصے میں بڑبڑایا, مجھے اس دربار کی عزت کی قسم, یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, میں ہارون رشید ملعون کا کردار منبر پر بتا نہیں سکتا کیونکہ دربار بڑا مقدس ہے, لیکن سلام استاذی مومنہ پر جس نے ایک فکرے میں تاریخ کے بخیے ادھیر دیے. آج تک قلم لرز جاتا ہے مورخوں کا, کیونکہ آئے جو اتنے کھڑے تھے کہنے لگا میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو اس پہ حملہ کر, اس کی عصمت پہ حملہ کر. علی کی عزت کی قسم جلالت بھرے لہجے میں کہتی ہو بدبخت, تو اس قیدی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. تو اسے اپنے جیسا سمجھتا ہے, تجھے اس کی شان کا کیا پتا؟ تیرے زندان کی دیواریں اسے سجدہ کرتی ہیں. میں ساری رات دیکھتی رہی, وہ سر رکھ کے کہتے تھا یا ربے, اور عرش سے جواب آتا تھا لبے. بچ گئی توحید, اور اس کو بچانے کے لیے آج پھر زندان میں زہرا کا بیٹا مر گیا. خدا بانیان مجلس کی محنت کو قبول کرے. میں تمہارے لیے دعا مانگتا ہوں, مناسب سمجھو تو مجھ غریب کے لیے دعا مانگنا. میں دو فکریں کرتا ہوں. بڑے غریب سید کا واقعہ پڑھ رہا ہوں, 19 بیٹیوں کے باپ کا واقعہ پڑھ رہا ہوں, اس کے دربار پہ پڑھ رہا ہوں جو خود سفروں کی ترکیب دی. ابھی شاہد اللہ تیری زندگی کرے. میرا بھائی کہتا ہے جس کے 18 بیٹے ہو وہ غریب تو نہیں ہوتا. یہ رونے کا سامان پیدا کرنے کے لیے حاجی صاحب نے کہا مجھ سے بہت بڑا ذاکر ہے. عباس کے علم کی قسم جس کے 18 بیٹے ہو وہ غریب نہیں ہوتا, لیکن جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہے. کسی جنازے میں بھائی جان سارے نہیں ہوتے, سارے نہیں روتے, 5-7 روتے, ان کے رونے سے پتہ چلتا ہے میت کے کچھ لگتے ہیں. جس کا محمد مصطفیٰ سے کوئی بھی تعلق ہے, میں سنی ہے یا شیعہ ہے. میں بغداد کے قیدی کا واقعہ پڑھ رہا ہوں, اس غریب شیعت کا واقعہ پڑھ رہا ہوں جو محمد مصطفیٰ کے روزے کا مجاور تھا. نانا کی قبر پہ حاج صاحب پڑھ رہا تھا قرآن. ایسے قرآن ہاتھوں میں ہے, تلاوت قرآن میں مصروف ہے. جب تلاوت والے ہاتھوں میں کمینوں نے زنجیریں ڈالی, سید زادے کے سر سے لے کے پاؤں تک لوہا پہنایا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں,
گردن میں توق، اور ایک مرتبہ سید کہتے میرا قصور، یہ کمینہ کہتے تیرا قصور یہ ہے تو حسین کا بیٹا ہے۔ میرے بھائی آج سنائے نہ میرے جھکا، میں منت کر کے کہتا ہوں، تماشا نہیں ہے غریبوں کے گھر کی کہانی۔ ہاتھوں پہ ہاتھ کریے، جو اولاد والے بیٹھے ہو مولا تمہاری گودیاں سلامت رکھے، جن کی جھولیاں ترستی ہے صدقہ رباب کی اجڑی جھولی کا، مولا تمہیں اولاد نہیں نہ عطا فرمائے۔ عزاداروں، امام حسین کے چاہنے والوں، ہاتھ کر جس بچیوں کا بابا مسجد جائے انہیں انتظار ہوتی ہے کہ نہیں کہ ابھی بابا آئے گا؟ میں نے بیٹیاں دیکھیں، کوئی کھانا رکھتی ہے، کوئی مصلی بچھاتی ہے، کوئی بستر بناتی ہے، میرا بابا آ رہا ہے۔ سید کہتا ہے مجھے بے شک زندان میں لے جاؤ، قید کر کے لے جاؤ، لیکن میری بیٹیاں میرا گھر میں انتظار کر رہی ہے، اتنی مہربانی کرو میں گھر جا کے اپنی بیٹیوں کو مل کے آؤں۔ یہ دیکھ کے ظالم کہتے ہیں میں ضرور جانے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کوئی ضامن دے جو ضمانت میں تیری جگہ پہ یہاں کھڑا ہو کہ تو واپس آ جائے گا۔ مجھے اس دربار کی قسم تاریخ کے فکرے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ادھر ادھر بھاگے، ایک یہودی نے اپنی دکان چھوڑ دی، دوڑ کے سامنے آئے، کہتا میں بیٹیاں لے آتا ہوں، میں بیٹے لے آتا ہوں، یہ سامنے میری دکان ہے، یہ میرا مکان ہے، قیامت تک مجھے ضمانت پہ رکھو، اسے گھر جانے دو، قیامت تک اسے ضمانت پہ مگر زیدی والا تیری زندگی کرے۔ اگر دربار کے در و دیوار سے میری پاک بیوی کی دعا نہ آئی، میں نے شام کی ملکہ سے ذاکری مانگی کوئی نہیں۔ آواز دے کے سپاہی کہتے تو یہودی ہے، تو اس کا ضامن کیوں بنتا ہے؟ دیکھ کے کہتے ہوں یہودی، لیکن یہ شریف اتنا ہے، میں اس کے محلے میں رہتا ہوں، لیکن مجھے آج پتا چلا ہے اس کی بیٹیاں بھی ہیں۔ ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کر کے حیران ہو کے نہیں، مجھے آج پتا چلا ہے اس کی بیٹیاں بھی ہیں۔ میں نے تو اس کی بیٹیوں کی آواز کبھی نہیں سنی، میں نے تو اس کی بیٹیوں کی آواز کبھی نہیں سنی۔ گھر آیا، چھوڑ دیا سارا مزدور، رات بڑی ہو گئی ہے، بچیوں نے ہتھ کڑیاں چومی، سید بغداد پہنچ گیا، ایسا زندہ ہوں۔ نہ تازہ ہوا، نہ پتہ چلتا آسمان کا رنگ کیا ہے۔ میرا 12واں فرماتا ہے اس پر سلام جس کے جسم کے گوشت کو زنجیریں کھا گئی۔ شرم کر کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ میری ماں بہنوں ایسے رو جیسے موسیٰ کاظم کی بیٹیاں تمہارے ساتھ رو رہی ہے، امام رضا تمہارے ساتھ بیٹھ کر رو رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، مل گیا سید کو زہر، کیوں نہیں سر اٹھا سکتا تھا؟ اوپر بھی لوہے کی میخیں، تیر کھبے ہوئے، بائیں بھی تیر بائیں بھی تیر، درمیان میں سید، آخری رات آئی، زہر ملا ہوا ہے، تیروں میں تڑپ رہا ہے۔ کہتے سندھی بن شاہد ملون میرے زنجیر کھول، میں گھر جاتا ہوں۔ یہ کمینہ حیران ہو کے کہتے کہتی تیرا بھی کوئی گھر ہے؟ سید کہتے حیا کر، میرے گھر قرآن اترا، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں۔ یہ ظالم کہتے بیٹیاں مان لوں گا، بیٹے نہیں مانتا۔ سید کہتے کیوں؟ کہتے کوئی ہوتا تجھے ملنے نہ آتا۔ سید کہتے میرے زخم نہ چھیڑ، میرے بچے گھر سے چلے تو ہے، نہ واپس ماں کو ملے، نہ میرے پاس بغداد پہنچے، میرے بچوں پہ شہر بن گئے، میرے بچوں پہ دیواریں بن گئی۔ ظالم کہتے میں زنجیریں نہیں کھولتا، مجھے حاکم کی اجازت نہیں ہے۔ سید کی آواز ہے اللہ اکبر، ایک مرتبہ لوہا اتر کے نیچے گرا، زنجیریں کھول گئی۔ سید کہتے کمینہ ہم تو تمہارے کہہ دیے، ہم تو اللہ کی رضا کے کہہ دیے۔ سید علم امامت سے غائب ہوا، وہاں آیا جہاں 19 بیٹیاں زمین میں سوئی ہوئی۔ جو نیت کر کے آئے ہو قضا نہیں ہوگی، اس کی آنکھ کا مہر ہے، زینب اسے آنسو عطا فرمائے گی، اگلے سال وہی روئے گا جسے یہ دن نصیب ہوگا۔ عزاداران امام مظلوم، ہاتھ پہ سوئی بیٹیوں کے ساتھ چومتا 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 قوم والی بیوی کے سرہانے آگے کھڑا ہو گیا، قوم والی بیوی کے سرہانے کھڑا ہوا، حمیدہ خاتون کی آنکھ کھلی، آواز کون ہے یہ
یہ موسیٰ کاظم کا گھر ہے. آواز حمیدہ آہستہ بول, میں تیرا سرتاج موسیٰ کاظم ہوں. قدموں میں گر کے کہتی ہے مولا کہتے چھوٹ گئی ہے. سید کہتے ہیں آج آخری رات ہے, کل رضا سے کہہ دینا بغداد کے پل پہ چلا آئے گا جہاں میرا جنازہ پڑا ہوگا. شیعہ سے بڑی غربت کوئی نہیں. 25 رجب بغداد کی مسجدوں میں اعلان ہو رہا تھا شیعوں کا امام مارا گیا, جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. کوئی مزدور ہو تو آئے جو سید کا جنازہ اٹھائے. آخری جملہ سننا, 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا. مجھے اس پاک بی بی کے سفر کی قسم, کوئی سید ہے تو معاف کرنا, انہوں نے جنازہ پول پہ رکھا نہیں ہے, جنازہ پول پہ پھینکا. کوئی کالے بھرکے والی بیوی معاف کرتی تھی پول پہ نظر آئی, آواز آتی تھی ہائے کاظم, ہائے میرا غریب, واہ محمد ماتم ایمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر ولایتهم اجمعین. اما بعد, قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات پر محمد وآل محمد. احسان نہیں ایمان سمجھ کے تمام حضرات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. پروردگار عالم شہزادی کونین کی عزت و عظمت کے صدقے میں سید زادے کو نظر بد سے محفوظ رکھے. یقیناً اپنی جد کا تذکرہ بالکل اسی انداز سے فرما رہے تھے جیسے کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا. مجلس پڑھنا اور ہوتا ہے اور مجلس کی تلاوت کرنا اور ہوتا ہے. آل محمد کا کریم خالق اس مجلس عزا کو منظور و مقبول فرمائے اور عزاداری کے گھر نیاز بیگ کے ہر مومن کے گھر پہ پاک بی بی اپنے بچوں کا صدقہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اس کا ذکر ہے کہ جو علی ہے اور ایسا علی ہے کہ پہلا علی علی مرتضیٰ ہے اور 8واں علی علی رضا ہے. وہ مرتضیٰ یہ رضا, برائے نام بھی فرق نہیں, نام بھی وہی, کام بھی وہی, خون وہی ابو طالب والا, شجرہ وہی ہاشم والا, سید عرب و عجم, عجم کے حصے میں آنے والا امام, ضامن آہو جس کے نام کا سکہ جب رائج ہوا سن 202 ہجری میں یکم رمضان کو توس کے شہر سے, تو امام علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک سے سکے پہ اپنا نام لکھا.
ضربت انگشت امامت سے سکہ موم ہوا اور حضرت کا نام اس پہ لکھا گیا. پھر ویسے 1,00,000 سکے تیار ہوئے اور انہیں بازار میں بھیجا گیا. جس علی والے کے ہاتھ وہ سکہ آتا تھا وہ خرچ نہیں کرتا تھا. کہ بلا یہ گھاٹے کا سودا کون کرے کہ امام کا نام والا سکہ دے کر کچھ لینا، بدلے میں کوئی کائنات بھی دے تو پھر بھی امام کے دستخط کی قیمت نہیں ہو سکتی. علی کے شیعوں نے سفر پہ جاتے ہوئے وہ سکے بازو پہ باندھنے شروع کر دیے اور اسی کا نام امام ضامن پڑ گیا. نسبت امام ہشتم کی وجہ سے وہ سکے امام ضامن کا کام دینے لگے اور وہیں سے شروع ہوا امام ضامن کہ جس نے امام کے نام کا سکہ بازو پہ باندھا حجت خدا کی پناہ میں آ گیا. انسان تو انسان، جانوروں کو بھی اعتبار تھا. جنگل کا میدان، جنگل ہے، جنگل کے اندر شکاری ہے. شکاری نے ہرن کو پکڑا، ہرن موڑ موڑ کے پیچھے دیکھ رہا تھا. کائنات کی نبضیں تھامنے والا امام سمجھ گیا. شکاری کو روک کے فرماتا ہے روک، کوئی کہنا چاہتا ہے. اس کا موڑ موڑ کے بتانا، موڑ موڑ کے پیچھے دیکھنا بتاتا ہے اس کا پیچھے کوئی رہ گیا ہے، اور یہ اسے موڑ موڑ کے دیکھتا ہے. ہرن بزبان خود امام سے گفتگو شروع ہوا اور کہنے لگا مولا اس نے مجھے پکڑا ہے، اس کا حق ہے، اس سے اتنی اجازت دے دے میں بچوں کو دیکھ کے آ جاؤں. امام سے ہرن نے گفتگو کی. شکاری حیران ہو گیا کہ بندہ خدا اس نے کیا کہا، تو نے کیا کہا؟ سید فرماتا ہے جو اس نے کہا وہ میں نے سنا اور جو میں نے کہا وہ اس نے سنا. تھوڑی دیر اسے جانے دے، ابھی آ جائے گا. پہلے قبلہ شاہ جی شکاری ہنسا. بندہ خدا تو اجنبی محسوس ہوتا ہے، کبھی جانور بھی کسی کے بلانے پہ آئے. یہ تو جانور ہے، چلا گیا تو چلا گیا، اس کے وعدے پہ کیا اعتبار؟ کون کہتا ہے کہ جائے گا تو آئے گا؟ ہو سکتا ہے امام نے فرمایا ہو جانور ہے، صحابی نہیں. اور ہے یا نہیں ہے جسے زبان والا نے عطا فرمائی ہے، جو نیت سے سنے گا مشہد جائے گا انشاءاللہ. اس نے کہا آپ ضمانت دیتے ہیں؟ فرمایا جب تک یہ واپس نہیں آئے گا میں یہی رہوں گا. اس نے کہا اتنا بھروسہ نہ کر، جانور ہے، یہ چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا. حجت خدا دینا میں اس کی ضمانت بن کے تیرے پاس بیٹھتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں یہ واپس آئے گا. امام وہیں تشریف فرما ہو گئے. شکاری پاس کھڑا ہو گیا، جانور گیا، شکاری کا دل ڈوبا. وقت مقررہ پر ہرن واپس آیا. امام فرماتے ہیں ہرن سنبھال میں چلا. قدموں میں گر کے کہتے ہیں تیری جانور اتنی مانتے ہیں، نام تو بتا دوں کون ہے. جا کے میرا بچہ کر دے، اسے زبان والا نے عطا فرمائی. تیری جانور اطاعت کرتے ہیں، تیری جانور اطاعت کرتے ہیں، نام تو بتا تو کون ہے. مڑ کے فرمایا علی. ہاتھ جوڑ کے کہتے پھر زندہ ہو گیا. مسکرا کے فرمایا علی کبھی مرتا ہی نہیں ہے.
جو مر جائے وہ کبھی علی ہو ہی نہیں سکتا. 8واں علی ہوں، موسیٰ کاظم کا بیٹا ہوں، رضا لقب ہے. تب سے آپ کا لقب مشہور ہو گیا ضامن آہو. ضامن آہو، آہو فارسی زبان میں کہتے ہیں ہرن کو، ہرن کا ضامن. ایمان سے سوچ، جو جانور کا ضمانتی بن سکتا ہے، قیامت کے میدان میں علی اور ولی اللہ پڑھنے والوں کا ضامن کیوں نہیں بنے؟ علی کی ولایت دل میں. آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ، رضائے غریب کا صدقہ اللہ انور علی کے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بارگاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں بلند فرمائے. سامعین گرامی، بڑی مختصر سی نوکری دینا چاہتا ہوں لیکن پھر توجہ چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسے میں آیت بھی پڑھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت نہ پیسے کی، نہ دولت کی، نہ برادری کی، نہ خاندان کی، صرف تقوی کی. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے. اگر تقوی ہے تو اللہ کے پسندیدہ ہو، نہیں ہے پھر چاہے ذاکر ہو، مولوی ہو، عالم ہو، قبلہ ہو، کعبہ ہو، اللہ ہو، بلا ہو، صرف اور صرف تقوی. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمَلُوا. ہر ایک کا رینک اللہ کی بارگاہ میں عمل کی بنیاد پر. نیت کتنی خالص تھی. علامہ کرامت علی دمشقی صاحب قبلہ کعبہ تشریف فرمائے، علامہ وکالت فائز صاحب تشریف فرمائے، نہایت توجہ چاہتے ہوئے یہ فکرہ اور بالخصوص قبلہ کعبہ میرے یقیناً قبلہ اور کعبہ حقیقی معنوں میں تشریف فرمائے. لال بادشاہ سرکار میں دعا لینے کے لیے یہ فکرہ عرض کر کے اور 4 ربیع الاول کو بشرط زندگی پھر میں آپ کے حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا انجمن امام بارگاہ ہم شکل شہزادہ علی اکبر میں جو عزیزم ظہیر تقریر کے زیر تمام مجلس ہوتی ہے. پھر 5 ربیع الاول کو بھی میں نے حاضری دینی ہے انشاءاللہ. سامعین گرامی قدر، نہایت توجہ چاہتا ہوں. اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جس کے پاس تقوی ہے. عربوں میں 3 بھیڑ بڑے خطرناک تھے. بھیڑ تھے ان کے کمینگیاں. پہلی تھی گورے اور کالے کا فرق. کالے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے تھے. دوسرا تھا عربی اور اجمی کا فرق. ہم عربی ہیں، یہ اجمی ہے، یہ دوسرا فرق تھا. تیسرا تھا مرد اور عورت کا فرق. تینوں ختم کر دیے نبیوں کے سلطان نے. اسلام سے پہلے مدینے میں مکے میں 3 مذہب تھے، عیسائی، یہودی، مشرک. عیسائی کہتے تھے عورت لاکھ نیک ہو جائے جنت میں نہیں جا سکتی کیونکہ اس نے آدم کو جنت سے نکلوایا ہے. یہ عقیدہ آج تک ان کے پاس محفوظ ہے. یہودی کہتے تھے کہ توریت کا جلانا حرام ہے. یہ ان کی کتاب تھی نا توریت، اس کا جلانا حرام ہے. لیکن کہتے تھے کہ اگر عورت توریت پڑھے تو جلا دو، بہتر ہے. اور مشرک کہتے تھے بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دو. اس خبیث معاشرے میں میرے نبی نے بطول کے احترام میں کھڑا ہونا کائنات کو دکھایا. جو ہے یا نہیں آپ بتا. مرشد جی پورا مجمع نہ بولے مجھے افسوس نہیں ہوگا. اس فکرے میں میں صرف دعا حاصل کرنا ہو جاتا ہوں آپ سے. اگر یہ فکرہ کسی قابل ہو، میرا 12واں امام بھی مجھے اجر عطا فرمائے گا. سید زادہ سے بھی خیرات کا طالب ہوں. علامہ دمشقی صاحب فائز صاحب قبلہ تشریف فرمائے، قبلہ کعبہ تشریف فرمائے. سرکار علی فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں اٹھتا تھا. اگر حضور بحیثیت والد اپنی بیٹی کے لیے اٹھتے ہوتے تو ہر باپ کے لیے سنت رسول تھی کہ
جب بیٹی آئے اٹھ کے کھڑا ہو جائے. تو اب اصلی وجہ کیا تھی؟ عصمت بطول کا وزن اتنا تھا کہ رسالت والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا تھا. بسم اللہ قبلہ صاحب، بسم اللہ قبلہ، سارے مل کے جس کا ایمان ہے. بسم اللہ. حیدری عصمت زہرا وزنی اتنی تھی، رسالت والے پلڑے کو اس کے وزن کے سامنے اٹھ جانا پڑتا تھا. پھر یہ کہتے تھے جی گورا افضل ہوتا ہے، کالا جو ہے وہ افضل نہیں ہوتا، عربی افضل ہوتا ہے، عجمی نہیں ہوتا. حضور نے ان کے غرور کی ناک کو رگڑ دیا، کالے حبشی کو مؤذن بنا کر. قبلہ توجہ چاہتا ہوں، یہ کالا حبشی اذان دیتا تھا، گورے رضی اللہ نماز پڑھنے آتے تھے. یہ اللہ لعنت کرے ڈاکٹر ذاکر نائک پہ، ایک شکل خراب دوسرا عمل خراب. جس کی داڑھی 3 جگہ سے نکلی ہوئی، محبت ہو تو ایسی ہو. یہ 3 کی محبت. یعنی تھوڑا تھوڑا آپ تکلف سے فرما رہے ہیں، بے شک نعرے کم لگائیں، وقت بڑا نازک ہو گیا ہے. اور توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں میری طرف. اس نے ٹیلی ویژن پہ آگے قبلہ کہا کہ حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کی قسم جب سے میں نے یہ فکرہ سنا مجھے تو اتنی خوشی چڑھی آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اور اس وقت سے خوش ہوں. کئی بندے پریشان بھی ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کو ایس ایم ایس بھیجنے شروع کر دیے. میں نے کہا یہ تو مبارک دو. اس نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا. پتہ تو چلا کہ رضی اللہ کہتے کسے ہیں. غور ہے یا نہیں آپ؟ اب تو ہم سارے رضی اللہ چیک کریں گے کہ کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا ہوا. یزید کو رضی اللہ کہہ کے رضی اللہ کا معیار بتا دیا کہ تمہارے نزدیک کون کون رضی اللہ ہو سکتا ہے. جو شراب پیے وہ رضی اللہ، جو بیوی اور پھوپھی کو برابر سمجھے رضی اللہ. تو پھر اس کا باپ تو اس سے بھی بڑا رضی اللہ ہوگا. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمیں خوشی ہوئی تمہارا اندر باہر آ گیا. ہمیں پتہ چل گیا کہ تمہارے یہاں رضی اللہ کا معیار سامعین گرامی. کالا حبشی، اوپر سے عجم کا، چپٹی ناک، کالا رنگ، گھنگرالے چھوٹے چھوٹے بال. اگر تو پتہ ہی ہے نا جی، پیلی آنکھاں وغیرہ وغیرہ. اذان دے بھلائن ہے. گورے عرب پریشان، کالا حبشی بلاتا ہے. تھا حبشی لیکن علی کی ولایت سینے میں چھپائے رکھتا تھا. مکہ فتح ہوا، نبیوں کے سلطان نے کہا بلال اذان دے. کہنے لگا کہاں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے. بلال نے، پنجابی میں کہتے ہیں جی ترو کے، 2 لمبے قد والے کھینچے ادھر، ایک کھینچ کے ان کے کندھوں پہ پاؤں رکھتا وہ اوپر چڑھ گیا. پریشان ہو گئے. ایسے کعبے کی چھت پہ چڑھا اور ایسے کان پہ ہاتھ رکھا اور اذان دیتے دیتے پھر ہاتھ نیچے کر دیا اور قبلہ نیچے اتر آیا. حضور فرماتے کیا ہوا؟ کہ سرکار مسئلہ پیش آ گیا. پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت مسئلہ اذان دے دیتا پھر پوچھ لیتا. اور سرکار مسئلہ اذان والا ہے.
حضور نے فرمایا فرماؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے میں اذان دیتا تھا مدینے میں، اس گلی میں، اس گھر میں، اس چھت پر، منہ ہوتا تھا میرا کعبے کی طرف. بولو جسے زبان مولا نے عطا فرمائی. اور آج چڑھ کے کھڑا ہوں کعبے پر، آج منہ کدھر کروں؟ حضور فرماتے بلال تو کعبے کا کعبہ پوچھنا چاہتا ہے، یاد رکھ اذان نیچے دو تو منہ کعبے کی طرف، اذان کعبے کی چھت پہ ہو تو منہ حیدر کرار. علیم سارے مل کر علیم علیم نعرہ حیدری. تسلسل آگے چلو. بندوں کو بلال کے رنگ ڈھنگ لہجے پہ اعتراض نہیں تھا، علی ولی اللہ پہ اعتراض تھا. اس کی اذان میں علی کی ولایت تھی، وہ چھپا نہیں سکتا تھا، یہ ہضم نہیں کر سکے. بس سامعین گرامی 202 ہجری آئی، یکم رمضان آئی، ولی عہدی کی تقریب ہونے لگی. 202 بندوں کو رائل ڈنر میں بلایا گیا، شاہی دعوت کا اہتمام کیا گیا، قیمتی کھانے چنوا دیے گئے. 200 گورے سردار عرب، تینوں عہدے ان کے یاد رکھنا، گورے سردار عرب، 200 کرسیوں میں بیٹھ گئے. مامون رشید یہ کمینہ فنون لطیفہ کا بڑا دل دادا تھا. سان جو 202 تھا، کرسیاں بھی 202 لگوائیں. ایک کرسی پہ خود، ایک پہ امام، 200 پہ گورے سردار عرب. گورے ہونے کا علیحدہ گھمنڈ، سردار ہونے کا علیحدہ ناز، عرب ہونے کا علیحدہ فخر. کرسیوں میں بیٹھ گئے. ایک ایک کالا حبشی کرسی کے پیچھے کھڑا ہو. پنکھا جھلنے کے لیے 200 گورے سردار عرب، ہر عرب کے پیچھے ایک حبشی غلام. کھانا آیا، 200 سردار کو انتظار تھا مامون کا، یہ کھائے تو ہم کھائیں. مامون کو انتظار تھا امام کا، یہ کھائیں تو ہم کھائیں. 8ویں امام سے پہلے سمجھ کے بولنا، یہ چھوٹے بچے پریشان ہو کے نہیں، تمہارے لیے تو پڑھ لو. 8ویں امام نے فرمایا، حبشیوں کو دیکھا ایسے بولو، تم کھڑے کھڑے کھاؤ گے؟ حبشی پریشان، بھئی یہ نواں بادشاہ ہے جی، ہم سے تو کبھی کسی نے بعد میں نہیں پوچھا. اور ابھی کھانا سامنے آئے ہم سے پوچھتا تم بعد میں کھاؤ گے؟ ان کی تو جرات نہ ہوئی جواب دینے کی. مامون آہستہ آہستہ امام کے پاس ہوا، یہ نوکر ہے، یہ نوکر ہیں. تو امام نے فرمایا انہیں بھوک نہیں لگتی. ہمارا تو میں سلامت رکھے شادی بس اللہ، انہیں بھوک. پھر اب مجمع کو دیکھتا ہے ہنس ہنس کے تاکہ بے عزتی بھی نہ ہو. شادی سے سرائکی میں کہتے ہیں پھکی کھیل. یہ بعد میں کھائیں گے، یہ بعد میں کھائیں گے. خدا کی قسم بطول کا لال کرسی سے اٹھا اور یہ کہہ کے امام چل پڑے میں ان کے ساتھ کھاؤں گا. ہائے ہائے، رونا نہیں خدا، میں
کے ساتھ کھاؤں گا. دعوت کا مقصد ہی فوت ہو جائے اگر امام نہ کھائیں. جس کے اعزاز میں ڈنر تھا وہی نہیں کھا رہا تھا. بندے پریشان ہو گئے. اچھا مولا ناراض رہو, تشریف رکھیں. امام بیٹھے. اچھا مولا یہ بھی کھا لیتے. فرمایا کھڑے کھڑے نہیں کھائیں گے. سکول ہی تو ہی میں کرنا میرے خیال. فرمایا میرے نانا نے فرمایا ہے کھڑے ہو کے کھانا مکروہ ہے. اللہ کا رزق ہے, تمیز سے بیٹھو, آرام سے بیٹھو, بیٹھ کے کھاؤ. قربان جاؤں رضا کے والی تیری عزت و عظمت پہ. اس نے ہر گورے سردار عرب کے پہلو میں ایک کالے غلام حبشی کی کرسی لگوا دی. بات سمجھ آئی؟ ہر گورے سردار عرب کے ساتھ کالے غلام حبشی کی, حضرت بلال کی فیملی, جناب بلال دے سکے ہی آنا جی کٹھے ہو کے بیٹھ گئے. اب جیسے ہی وہ بیٹھے, خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کہ گورے سردار عرب اپنی ابائیں بچانے لگے اور 10-12 سرداروں نے خواہش کی چھوڑو کھانا, توہین ہے, نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. انہوں نے کہا ہم کھانا کھاتے ہی نہیں. ادھر وہ اٹھے اور ادھر 8واں علی پہلے علی کے لہجے میں بولا کہ آج جو دسترخوان سے اٹھے گا وہ اسلام سے اٹھے گا. جنہیں سمجھ آئے وہ بولے نہج البلاغہ بول رہی ہے. یہ ہے وارث نہج البلاغہ. کہا جو دسترخوان سے اٹھے گا جو دسترخوان سے اٹھے گا اسلام سے اٹھے گا. یہ دھمکی نہیں تھی, حجت الہی کا فتویٰ تھا. اٹھے ہوئے عرب پھر بیٹھ گئے. کھانا شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کس نے کھایا ہوگا. جنہیں آج پہلے ملا تھا. گورے عرب چکھتے رہے, کالے حبشی مزے مزے سے کھاتے رہے. غریب کو روٹی ملے تو اس کو کھانے کے انداز ہی اس کے عجیب ہوتے ہیں, لیکن خدا کی قسم تاریخ نے لکھا کھاتے روٹی تھے, دیکھتے امام کا چہرہ تھے. جب کھانا ختم ہوا گورے عرب اکڑ اکڑ کے نکل رہے تھے اور ہر کالا حبشی امام رضا کے پاؤں بھی چومتا تھا اور کہتا بھی تھا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ. آباد و شاد رہو صدقہ امام حسین علیہ السلام کا. اس غم کے سوا کائنات میں کوئی غم نہیں دیکھو. آج بطول کے گھر سے ایک پردیسی کا جنازہ اٹھانے آئے. ایسا پردیسی حسین غریب ہے, یہ غریب الغرباء. اجرکم اللہ. ادھر سے آئیے, بسم اللہ کریں. اجرکم اللہ. حد 2 یا 3 یا 4 منٹ بس, اس سے زیادہ زحمت نہیں, لیکن فکر ضرور سننا. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, امام حسین کا گنہگار ذاکر ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کوشش کیا کر. دنیا سیر کرنے کے لیے جاتی ہے نا جی, مختلف علاقوں میں.